بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درسگاہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا تک نہیں اور میری چیز یا مال خرچ کر لیتا ہے، اور شرعاً تو یہ کہ باپ کو پوچھنا چاہیے، اگر جائیداد بیٹے کی ہے اور محنت اور کمائی بیٹے کی ہے تو باپ کو خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بلاؤ اس کے باپ کو۔ باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو انہوں نے دکھ اور رنج کے کچھ اشعار دل ہی دل میں پڑھے، زبان سے ادا نہ کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ادھر حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے کہو پہلے وہ شعر سنائے، تمہارے اوپر نہیں آئے بلکہ تمہارے دل میں پڑے ہیں، اور اللہ نے عرش پر ہوتے ہوئے بھی ان کو سن لیا ہے۔ تو بھائیو، جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ کسی کو دعا یا بد دعا دیتے ہیں تو اللہ نہیں سنتا؟ جب کوئی گانا گاتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو اللہ نہیں سنتا؟ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اللہ نہیں سنتا؟ ضرور سنتا ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ کے رب پر، وہ کیسا رب ہے؟ میرے اندر تو ایک خیال آیا تھا، اللہ نے وہ بھی سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پہلے وہ سناؤ، پھر تمہارے مقدمہ کا فیصلہ کریں گے۔ کہنے لگے، میں نے خیال کیا تھا دکھ اور درد میں یہ اشعار عربی میں ہیں اور اتنے دردناک ہیں کہ ان کا ترجمہ ناممکن ہے۔ جب شعر ختم ہوئے تو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے بچے، میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ جب تو ابھی گود میں تھا تو میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا، اور تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا اور ہم تیرے لیے روتے تھے، اور سارا دن میں تیرے لیے خاک چانتا تھا اور روزی کماتا تھا، اپنی جوانی کو بھی گرمی میں کھپاتا تھا، خزاں کے تھپڑوں سے اسے پٹواتا تھا، مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں نے ہر حال میں انتظام کیا کہ میرے بچے کو روٹی ملے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں۔ جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے، تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی۔ ہمیں یوں لگتا تھا تو بیمار نہیں بلکہ میں بیمار ہوں، تجھے درد نہیں بلکہ مجھے درد اٹھا ہے۔ اے میرے بیٹے، تیرے ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، اور ہر پل پر خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا،
اور خود میں بڑھاپے کا شکار ہوتا رہا۔ تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی اور مجھ میں بڑھاپا آتا رہا۔ جوانی چھپتی چلی گئی۔ پھر جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی اور تو اس سطح پر آ گیا کہ تو بغیر سہارے کے چل سکے، تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اسے پالا ہے یہ بھی مجھے پالے گا، جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کیے یہ بھی میرے ناز برداشت کرے گا۔ اے میرے بیٹے، لیکن تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے۔ تو مجھے یوں سمجھنے لگا کہ جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں۔ تو مجھے اس طرح بولنے لگا کہ جیسے میں تیرا خریدا ہوا غلام ہوں۔ اے میرے بیٹے، تو یہ بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، تیرے لیے کیسے جاگا، تیرے لیے کیسے رویا، تیرے لیے کیسے تڑپا اور مچلا۔ آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہ دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا مقام تو دے دے، کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھتا ہے، اور تو بخل کی باتیں کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مچل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، اٹھ جا میری مجلس سے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھنا، شکریہ۔